اس موقع پر ایک بات بڑی یادگاری بات ہے، بڑی مدت کی بات ہے۔ ایک گفتگو کے دوران دوسرے دھڑے کا مناظر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں؟ میں نے کہا میں سرکار کے اندر بشریت کے ہونے کا منکر نہیں ہوں، قائل ہوں، قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر آپ بشریت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ایک ہے بشر ہونا اور ایک ہے بشر کہنا، دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ اگر بشر ہونا ایک سچائی بھی ہو، ہزارہ سچائیاں ایسی ہیں جن کی تعبیر کفریات میں سے ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے ساری بشریت کی تاریخ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اس نے بتلایا ہے اس کا ذکر یا ذات باری نے کیا ہے، وہ خدا ہے، اس کا حق بنتا ہے کرے۔ دوسرا شیطان جو کافروں کے زمرے کا ہے یا کافر جو شیطان کے زمرے کے ہیں انہوں نے کیا ہے، یا نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا ہے۔ چوتھی شخصیت قرآن میں نہیں ملتی جس نے نبی کو بشر کہا ہو۔ اب اللہ تو آپ ہو نہیں سکتے، اللہ تو ایک ہی ہے، اس لیے اس جہت سے بھی آپ کے لیے یہ بات ممکن نہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ آپ نبی تو ہے نہیں کہ اپنے آپ کو، نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا، دوسرے نبی کو بشر نہیں کہا، ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبیوں نے اپنے آپ کو، دوسرے نبی کو بشر نہیں کہا۔ اب تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، شیطان بن کے یا کافر بن کے کہنا چاہیں تو وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیں آپ نبی پاک علیہ السلام کے نور کے منکر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نور کے قائل ہے، قرآن میں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا مجبوری ہے سرکار کے نور کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو مجبوری بتلا دی ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، تو صفت کا کردار ثانوی قسم کا ہوتا ہے، ذات کا کردار اولیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو سرکار کی ذات بشر ہے، ان کی ذات بشر ہے، اس لیے ہم ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی صفت کے ہی طور پر نور کا ذکر کر لیتے، ہم نے تو کبھی ساری زندگی تمہاری زبان سے یہ بات نہیں سنی، مگر مولانا مہربانی کر کے یہ لکھ دیں کہ سرکار کی ذات جو ہے وہ بشر ہے اور نور حضور کی صفت ہے، یہ لکھ دیں۔ اب لیکن تردد تو تھوڑا سا کیا، میں نے کہا یہ سارے آدمی جتنے بیٹھے ہو سب نے سن لیا کہ نہیں سن لیا؟ میں نے کہا لکھنے میں کیا حال ہے؟ اگر آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، آپ کے ملت کے رہنماؤں کا عقیدہ ہے، تو پھر لکھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں میں لکھ دیتا ہوں، میری کوئی بات گزری ہے آپ کہیں لکھ دیتا ہوں، آپ لکھیں کیوں نہیں؟ اگر نہیں لکھیں گے بات آگے نہیں چلے گی۔ لکھ دیا انہوں نے۔ میں نے کہا مولانا یہ قیامت تک آپ کی ہار کی یادگار رہے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے یہ بات بتلائیں کہ آج تک آپ کے پاس فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس عقائد کی جتنی کتابیں ہیں، یہ باتیں بتلائیں گی کہ نہیں بتلائیں گی کہ خارج میں ذات کا وجود مقدم ہوتا ہے، صفت کا وجود مؤخر ہوتا ہے۔ اب نور کی تاریخ بھی دیکھ لیں گے اور صفت کی جو بشر کی تاریخ بھی دیکھ لیں گے۔ جو پہلے بنا ہے وہ ذات ہوگا، جو پیچھے بنا ہے وہ صفت ہوگا۔ میں نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، میں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا اگر لفظاً یہ ضعیف بھی ہو تو مانن مرفوع ہے۔ شعب ثاقب کے اندر یہ بات حسین احمد مدری صاحب نے بھی لکھی ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب کے اندر بھی لکھی ہے۔ اور اس کو اگر بالفرض آپ نہ بھی مانیں اس بات کو، تو اس کے تو تواتر مانوی پر کسی کو اختلاف نہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس کے اندر تواتر مانوی کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ جو آدم علیہ السلام بنے اس وقت یہ پہلے نبی تھے۔ اس پر علامہ زرقانی نے بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں نبوت ایک وصف ہوتا ہے، نبوت وصف ہو کر قائم، وصف کو کس سے قائم ہونے کی عادت ہے؟ ذات کے ساتھ قائم ہونے کی عادت ہے۔ ذات کیا ماننی پڑے گی؟ ان کا ذات نور مانے کے تو نبوت کا وجود مانا جائے گا، نہیں تو آپ نے نبوت کا انکار کیا۔ تو جب بشر پہلا جو بشر تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بنا۔ اب سرکار کی ذات کے بارے میں آپ کچھ رائے رکھیں، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ بشریت بطور وصف کے سرکار میں پائی جاتی ہے۔